بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصور کریں، ایک طرف دنیا کی سب سے بڑی فوجی طاقت امریکہ، دوسری طرف مشرق وسطیٰ کا ایک نیوکلیئر صلاحیت رکھنے والا ملک ایران۔ دونوں آمنے سامنے کھڑے ہیں اور ان دونوں کے درمیان صرف ایک ملک ایسا ہے جو دونوں سے بات کر سکتا ہے، پاکستان۔ یہ کوئی کہانی نہیں بلکہ 2026 کی حقیقت ہے۔ السلام علیکم دوستو، CSS PMS اور FPSC PPSC کی تیاری کرنے والوں کو خوش آمدید۔ آج کا موضوع ہے امریکہ اور ایران کے درمیان پاکستان کا ثالثی کردار، اور یہ موضوع آپ کے انٹرنیشنل ریلیشنز کے پیپر، پاکستان افیئرز کے پیپر اور ایسے کے پیپر میں تینوں میں یہ مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم سمجھیں گے جنگ کیسے شروع ہوئی، پاکستان ثالث کیسے بنا، اسلام آباد مذاکرات میں کیا ہوا، اور CSS امتحانات کے لیے اہم نکات بھی سیکھیں گے۔ اپنے نوٹس تیار کریں اور آغاز کرتے ہیں۔ 28 فروری 2026 امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر بڑے پیمانے پر حملے کیے، جنہیں آپریشن ایپک فری کا نام دیا گیا۔ ان حملوں میں ایران کی نیوکلیئر تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا، آیت اللہ خامنائی شہید ہوئے اور اہم مذاکرات کار علی لاریجانی بھی جان باک ہوئے۔ جواب میں ایران نے آبنائے ہرمز، دنیا کی اہم ترین جو بحری گزرگاہ ہے، اس کو مؤثر طور پر ایفیکٹولی بند کر دیا گیا۔ یہ سمندری راستہ دنیا کے 20% سے زیادہ جو تیل کی سپلائی ہے وہ کرتا ہے۔ اس کے بند ہونے سے عالمی توانائی کی قیمتیں وہ بڑھ گئیں، اور پاکستان کا فیول امپورٹ بل وہ 300 ملین سے بڑھ کر 800 ملین ڈالر تک جا پہنچا۔ 7 اپریل 2026 جنگ بندی کا اعلان ہوا اور یہیں سے پاکستان کا کردار وہ شروع ہوا۔ سوال یہ ہے، پاکستان ہی کیوں؟ کیونکہ پاکستان نے تاریخی طور پر امریکہ اور ایران دونوں کے ساتھ ریلیشنز قائم کر رکھے ہیں۔ امریکہ معاشی اور سیکورٹی پارٹنر ہے پاکستان کا، اور ایران پاکستان کا ہمسایہ اسلامی ملک ہے۔ مرکہ حق کے بعد پاکستان ایک بااعتماد لیکن رسپانسبل اسٹیٹ کی حیثیت سے سامنے آیا۔ 25 مارچ 2026 کو پاکستان نے امریکہ کی 15 نکاتی جو تجویز تھی ایران تک پہنچائی، جس میں ایران کے نیوکلیئر پروگرام کا خاتمہ، میزائل پابندیاں، آبنائے ہرمز کو کھولنا اور ایران کے لیے سینکشنز ریلیف شامل تھی۔ فارن آفس کے ترجمان طاہر اندرابی نے کہا، ہمیں امید ہے کہ معاہدہ جلد طے پائے گا۔ 12 اپریل 2026 اسلام آباد میں ایک ایسی ملاقات ہوئی جس کی مثال 1979 کے بعد نہیں ملتی۔ امریکہ کی جانب سے نائب صدر DJ وینس آئے، ساتھ میں جیرڈ کشنر اور سٹیو وٹکوف بھی شامل تھے۔ ایران کی نمائندگی پارلیمنٹ اسپیکر محمد باقر کالیباف نے کی۔ پاکستان کی سرزمین پر 21 گھنٹے طویل کشیدہ مذاکرات ہوئے، لیکن نتیجہ کوئی حتمی معاہدہ نہ ہو سکا۔ وینس نے کہا، ایران نے ہماری شرائط قبول نہیں کی، جبکہ ایران نے جواب دیا، کسی نے یہ توقع نہیں کی تھی کہ ایک دن میں معاہدہ ہو جائے گا۔ پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا، پاکستان دونوں فریقوں کا شکر گزار ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ مثبت ماحول میں پائیدار امن حاصل ہوگا۔ CSS ایسپیرنٹس یاد رکھیں، یہ ایک بیلنسڈ ڈپلومیٹک سٹیٹمنٹ کی بہترین مثال ہے۔ اب بات کرتے ہیں کرنٹ سچویشن کی۔ مئی 2026 ٹرمپ نے اعلان کیا کہ آبنائے ہرمز میں نیول اسکارٹ آپریشن کو عارضی طور پر روک دیا گیا ہے، کیونکہ پاکستان اور دیگر ممالک کی کوششوں سے اہم پیش رفت ہو رہی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ روبیو نے آپریشن ایپک فری کو اختتام پذیر قرار دیا۔ دوسری جانب ایران نے بھی تصدیق کی ہے کہ امریکی تجویز زیر غور ہے اور پاکستان کو باضابطہ جواب دیا جائے گا۔ سعودی عرب نے بھی پاکستان کے جو ثالثی کردار ہے اس کی کھل کر حمایت کی ہے۔ اسے ملٹی لیٹرل ڈپلومیسی کہا جاتا ہے۔ 3 بڑے مسائل اب بھی موجود ہیں۔ پہلا مسئلہ نیوکلیئر پروگرام۔ امریکہ چاہتا ہے کہ ایران نہ صرف ایٹمی ہتھیار نہ بنائے بلکہ وہ صلاحیت بھی نہ رکھے جس سے ایٹمی جو ہتھیار ہے وہ تیار کیا جا سکے۔ ایران کہتا ہے یہ ہمارا خود مختار حق ہے۔ دوسرا مسئلہ آبنائے ہرمز۔ امریکہ چاہتا ہے کہ اسے فوری طور پر کھولا جائے، جبکہ ایران کہتا ہے کہ نیوکلیئر مسئلہ حل کیا جائے۔ اسے سیکوینسنگ ڈسپیوٹ کہا جاتا ہے۔ تیسرا مسئلہ پابندیاں اور معاوضہ۔ ایران نے $270 ارب معاوضے کا وہ ڈیمانڈ کیا ہے اور فروزن ایسٹس واپس بھی مانگے ہیں۔ امریکہ کا موقف ہے پہلے ایران ایک نارمل اسٹیٹ کی طرح اپنا جو ایٹیچیوڈ ہے وہ اختیار کرے،
CSS فریم ورک میں یاد رکھیے کہ اکانومک ایشوز، سوورنٹی ایشوز، اپنے جواب انہی 3 ہیڈنگز کے تحت لکھیں۔ CSS فریم ورک یاد رکھیں، سیکیورٹی ایشوز، اکانومک ایشوز، سوورنٹی ایشوز، اپنے جواب انہی 3 ہیڈنگز کے تحت لکھیں۔ پاکستان کے لیے اس ثالثی کردار کا کیا مطلب ہے؟ پہلا فائدہ ڈپلومیٹک ریکوگنیشن۔ پاکستان پہلی بار کسی بڑے عالمی تنازع میں پرائمری میڈیٹر کے طور پر سامنے آیا۔ دوسرا فائدہ اکانومک انٹرسٹ۔ آبنہ ہرمز کی بندش پاکستان کی معیشت کو براہ راست نقصان پہنچا رہی ہے، اس لیے یہ جو ثالثی ہے وہ پاکستان کے اپنے انٹرسٹ میں بھی ہے۔ تیسرا فائدہ ریجنل سٹیبلٹی۔ ایک طرف بھارت کے ساتھ کانفلکٹ، کشیدگی، دوسری طرف مشرق وسطیٰ کی جنگ۔ پاکستان دونوں محاذوں پر پریشر نہیں چاہتا، لیکن چیلنجز بھی موجود ہیں۔ پاکستان کا لیوریج محدود ہے اور اگر مذاکرات ناکام ہوئے تو پاکستان کی ساکھ بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ CSS رائٹنگ کا یہی بیلنسڈ انداز ہے، کامیابیاں بھی، مشکلات بھی اور وے فارورڈ بھی۔ امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر حملہ کب کیا؟ جواب ہے 28 فروری 2026۔ سوال: امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر حملہ کب کیا؟ آپریشن کا نام کیا تھا جو امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر کیا؟ آپریشن ایپک فری۔ پاکستان نے کون سی تجویز پہنچائی؟ پوائنٹ پرپوزل 15 to 25 مارچ 2026۔ اسلام آباد مذاکرات میں امریکہ کی نمائندگی کس نے کی؟ وائس پریزیڈنٹ DJ وینس۔ آبنہ ہرمز دنیا کے کتنے فیصد تیل کی ترسیل کرتی ہے؟ تقریباً 20%۔ ایرانی وفد کی قیادت کس نے کی؟ محمد باقر کالیباف۔ ایرانی وفد کی قیادت کس نے کی؟ محمد باقر کالیباف نے۔ مذاکرات کتنے گھنٹے جاری رہے؟ 21 گھنٹے۔ ایسے کے ٹاپکس کے حوالے سے اہم جو ایسے ٹاپکس ہیں وہ کچھ اس طرح ہو سکتے ہیں: پاکستان کا عالمی ثالث کے طور پر کردار، مواقع اور چیلنج، امریکہ ایران تنازع اور جنوبی ایشیا کا استحکام، آبنہ ہرمز گلوبل اکانومی کا حساس ترین مرکز، مارکہ حق کے بعد پاکستان کی ایکٹیو جو ہے وہ فعال جو خارجہ پالیسی ہے وہ کیا ہے۔ آنسر سٹرکچر یاد رکھیں: انٹروڈکشن، بیک گراؤنڈ، پاکستان's رول، مین ایشوز، چیلنجز، وے فارورڈ اور کنکلوژن۔ تو دوستو، پاکستان آج صرف ایک علاقائی طاقت نہیں بلکہ ایک عالمی سفارتی کھلاڑی بن چکا ہے۔ امریکہ اور ایران جیسے طاقتور ممالک پاکستان کی سرزمین پر مذاکرات کے لیے آئے، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور CSS گروپس میں ضرور شیئر کریں۔ اگلا موضوع ہوگا انڈس واٹر اسٹریٹی، پاکستان اور بھارت کا واٹر وار، پاکستان اور بھارت کا واٹر